أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقيسي والاستبراق. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے منع فرمایا اور 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا حکم دیا کہ ان کو آپ ضرور کریے، ان کے اندر صرف اس حدیث کے اندر جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے: امرنا باتباع الجنائز. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اتباع کر، یعنی اس کا جنازہ پڑھ، اس کو دفنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب مل جاتا ہے. اب 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جنازہ پڑھ کے میت کے ساتھ جاتا ہے، وہ اسے دفناتا ہے، اسے 2 قرات کا اللہ رب العالمین اجر عطا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر حق بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے حقوق ہیں اگر اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن ان بندوں کے جو حقوق ہیں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے رب بھی معاف نہیں کرے گا. آپ علیہ السلام نے بنیادی 6 حقوق بیان فرمایا: حق المسلم علی المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجب واذا استنصحك فانصح واذا عطس فحمد الله فشمت واذا مرض فعده واذا مات فدفن. اس میں سے آخری حق یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو مسلمان کے حق ہے کہ اس کے پاس جائے، اس کا جنازہ پڑھے اور اس کے دفنانے کے لیے اس کے ساتھ جائے. تو آپ علیہ السلام نے جن 7 چیزوں کو حکم دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور ساتھ اس کو دفنانے کے لیے بھی بندہ جائے. یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے. فرمایا وعیادۃ المریض. دوسرا حق یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرے. آپ علیہ السلام نے 6 حقوق کے اندر جو 5واں حق ہے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کر، یہ مسلمان کے حق میں سے یہ حق ہے. تو تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وإجابۃ الداعی. جب مسلمان کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، خلوص نیت کے ساتھ. یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا سٹیٹس اور اس کی حیثیت چھوٹی ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعوت قبول کر، یہ حق ہے تیرا، کیونکہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان جو ہوگا وہ ان حقوق پر عمل ضرور کرے گا. فرمایا وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. مظلوم کی مدد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کی دعا کو یا بد دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. فرمایا اتقی دعوت المظلوم. مظلوم کی بد دعا سے بچ. تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو 7 چیزوں کا جن کو کرنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو، ان کو ضرور کرو. ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. مظلوم کی مدد کرنا. فرمایا وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ. قسم کو پورا کرنا. جو قسم کھائے اس قسم کو پورا کرنا. جو قسم اٹھائے اس قسم کا کفارہ دے اگر پورا نہیں کر سکتا. قسم کا کفارہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنی استطاعت ہے وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، گردن آزاد کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں گردن آزاد کر. اگر نہیں ہے تو پھر مسکین کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے. فرمایا آگے وآنیۃ الذھب. یہ سونے کے چاندی کے برتن میں کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. فرمایا برد السلام. اور جب سلام کیا جائے اس سلام
دیا جائے۔ یہود اور نصارہ مسلمانوں سے دو چیزوں پر حسد کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ان کو یہ کیوں دی، ایک سلام ہے، دوسرا آمین ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم، آپ کو میں نے سلام کیا ہے، تو سلام کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جان، آپ کی مال، آپ کی عزت و آبرو، آپ کا ہر ایک لین دین اور معاملہ میری طرف سے آپ بلا فکر ہو جائے کہ میں آپ کا تحفظ کروں گا، کبھی آپ کی پیٹھ پر خنجر نہیں ٹھوکوں گا۔ السلام علیکم، میری طرف سے آپ کو سلامتی ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ سلام اور سلام کا جواب یہ 7 چیزوں میں سے ہے۔ فرمایا بتشمیت العاطس، جب بندے کو چھینک آئے نا تو چھینک کا جواب دے۔ آج سائنس کہتے ہیں کہ جناب جب چھینک آتی ہے تو انسان کے دماغ کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو اگر نہ نکلے جائے تو انسان کو پاگل ہونے کا خدشہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب چھینک آئے بندے کو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے بیماریوں سے دور کر دیا۔ فرمایا کس طرح شکر ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ الحمدللہ کہے گا بتشمیت العاطس، ساتھ اس کا بھائی جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اس کا جواب دے۔ کیا جواب دے؟ یا رحمت اللہ، اے میرے بھائی تجھ پر اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر وہ بندہ دوبارہ ان کو جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، آپ نے مجھ پر اللہ کی رحمت کی دعا کی ہے، میں بھی آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور اللہ رب العالمین آپ کے سارے معاملات درست رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ 7 چیزیں ان پر ضرور عمل کرے صحابہ کرام کو، اور 7 چیزوں سے منع فرمایا کہ ان 7 چیزوں پر عمل نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ مسلمان کی مسلمان پر بنیادی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا حق چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس وقت تک اس بندے کا حق معاف نہیں کرے گا جس وقت تک آپ کسی بندے سے جس سے آپ نے زیادتی کی ہے، جس کا حق کھایا ہے، اس سے آپ نے معافی نہیں مانگی۔ تو اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔